السلام علیکم، حلقہ 11 میں خوش آمدید۔ اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ مومنو تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و صلاۃ و سلام پڑھا کرو۔ ہمارے اس دین کی روحانی اساس میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت اور تعلق پر قائم ہے۔ ایک انسان اگر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت، محبت، احترام اور ادب نہ کرے تو اس کے بعد اس کا پورا دین اقبال کے الفاظ میں بولہبی ہے۔ حضور تک پہنچو کہ تمام دین کی روحانی اساس وہی ہے، اگر حضور تک نہ پہنچ سکے تو تمام بولہبی است۔ ادب رسول اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بچوں کو سکھایا جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خوبصورت فرمان عالی شان ہے کہ اپنے بچوں کو ادب سکھاؤ۔ آج انشاءاللہ ہم اپنے اس حلقہ 11 میں اپنے بچوں کے ساتھ ادب رسول اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بات کریں گے۔ خوش آمدید بچوں۔ میرے بچوں، ہم یہ بات قرآن پاک کے حوالے سے طے کر چکے ہیں کہ قرآن پاک کو پڑھنے کے کچھ آداب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی قرآن سے لوگ گمراہ بھی ہوتے ہیں۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا ما یضل بہ الا الفاسقین۔ اور فاسق گمراہ ہوتے ہیں اس قرآن سے، اور فاسق وہ ہوتے ہیں جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو عہد کے بعد بھلا بیٹھتے ہیں اور اس رشتے کو توڑتے ہیں جس کو جوڑنے کا حکم دیا گیا، اور پھر نتیجتاً زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ جس عہد کو یاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، وہ عہد الست ہے، وہ رشتہ ہے، وہ عہد ہے جو، اور جس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ایمان کی عہد کی تجدید لا الہ الا اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے کا حکم دیا۔ اسی طرح جس رشتے کو جوڑنے کا حکم دیا گیا ہے، سب سے بڑا رشتہ جس کو جوڑنے کا حکم ہے وہ نسبت رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ادب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اپنے رسول سے نسبت اور تعلق قائم نہ ہو۔ قرآن میں دوسرے موقع پہ جہاں اسی آیت کی جب تشریح فرمائی گئی تھی، من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، جو طاغوت کا کفر کرتا ہے اور اللہ پر ایمان لاتا ہے، یعنی لا الہ اور الا اللہ کہتا ہے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا، وہ سیدنا عروۃ الوثقی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی نسبت اور تعلق قائم کر لیتا ہے کہ رشتہ پھر کبھی ٹوٹنے والا نہیں۔ اور یہ اللہ کا ذکر انسان کے قلب کو روشن کرتا ہے، انسان کا تعلق قائم کرتا ہے اپنے رب کے ساتھ۔ لیکن اپنے آقا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت اور تعلق قائم رکھنے کے لیے اللہ نے ہمیں حکم فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھا جائے۔ آج بچوں ہم آپ کو ادب رسول کے حوالے سے بات کریں گے۔ بیٹے جان، ایک بات ذہن میں رکھنا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب ہمارے دین کی، ہماری روحانی اساس ہے۔ دو گناہ ایسے ہیں کائنات میں جن کو اللہ معاف نہیں کرتا۔ سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، دو گناہ معاف نہیں ہوتے۔ ایک گناہ شرک ہے، اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے شرک کرے تو معاف نہیں ہوتا، اور دوسرا گناہ گستاخی رسول۔ انسان اللہ کی پناہ مانگے اس بات سے۔ قرآن پاک کی وہ آیت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے آواز بلند نہیں کرنا کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اتنی شدید وعید، اتنی سخت وارننگ قرآن پاک میں شاید ہی کسی جگہ پر آئی بھی ہو، اور یہ کس بات پر؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے آواز بلند نہیں کرنا۔ ادب کا یہ معاملہ، یہ معیار، یہ مقام ہے۔ ہم جب بچوں اپنے صحابہ کرام کی زندگیوں میں دیکھتے ہیں، ہمارے بزرگوں نے جو مثالیں ہمارے سامنے ادب رسول کے قائم کی ہیں، وہ اتنی حیرت انگیز ہیں کہ آج ہمارے لیے تصور کرنا ممکن ہے کہ اتنا ادب رسول کیسے کیا جا سکتا ہے۔ اور ادب ہی پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ جب ادب کرتا ہے انسان، اس کے بعد محبت پیدا ہوتی ہے۔ با ادب ہی با نصیب ہوتا ہے، بے ادب ہی بے نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے ادب کی بات کرنا ضروری ہے۔ اگر ادب کی بات نہ کی جائے، اس کے بعد آپ قرآن پڑھیے، نماز پڑھیے، کیجیے، لیکن اگر گستاخ رسول ہیں، بے ادبی رسول ہے تو بیٹا سب بیکار ہے، پھر کچھ نصیب نہیں۔ اس معاملے میں اس بات کو ذہن میں رکھنا، اور نازک معاملہ ہے، اس معاملے پہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں، اور ہم آپ کو مثالیں دے کے بتاتے ہیں ہمارے بزرگ کس طرح ادب کرتے تھے، محبت کیسے ہوتی تھی۔ آج عجیب و غریب بات یہ لگے گی، ایک مرتبہ جب صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر جب مسلمان اکٹھے تھے، حدیبیہ کا معاہدہ بھی سائن نہیں ہوا تھا، تو کفار میں سے ایک آدمی آ کر
مسلمانوں کی جماعت کو دیکھتا ہے اور واپس جا کے کفار سے کہتا ہے کہ اس جماعت سے جنگ مت کرنا، یہ عجیب و غریب لوگ ہیں۔ میں کیسر و کسرا کے درباروں میں گیا ہوں، رومن بادشاہ کے دربار میں گیا ہوں، ایرانی کے دربار میں گیا ہوں، نجاشی کے دربار میں گیا ہوں، میں نے کسی ماننے والوں کو، کسی فالوورز کو اتنا عشق، محبت اور پیار اور ادب کرتے نہیں دیکھا جتنا میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو ان کا ادب اور پیار کرتے دیکھا ہے۔ اور پھر وہ ایکسپلین کرتے ہیں کہ صحابہ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر حضور تھوکتے بھی ہیں تو حضور کی تھوک زمین پہ نہیں گرتی، یہ صحابہ اس کو ہاتھوں پہ لوگ کے اپنے جسم پہ مل لیتے ہیں۔ حضور وضو کرتے ہیں تو وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے۔ حضور جب بات کرتے ہیں تو ساروں کو سکتہ طاری ہو جاتا ہے اور نگاہیں نیچی کر کے یہ بات سنتے ہیں، اور جب حضور کسی بات کا حکم کرتے ہیں اس بات کو پورا کرنے کے لیے، اور جو ادب کا معیار، جو ادب کا مقام بتایا گیا حضور کے ساتھ، میرے بچوں یہی وہ نازک معاملہ ہے۔ ہمارے بزرگوں نے جس طرح ادب رسول کیا، یہ باتیں فتووں میں، کتابوں میں نہیں لکھی جاتی، فتوے نہیں دیے جاتے ان کے اوپر کہ کہاں لکھا ہے کس طرح کا ادب کرنا ہے۔ کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ صحابہ حضور کا وضو کا پانی نیچے نہ گرنے دیں، کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ حضور کے پسینے مبارک کو جمع کر کے خوشبو بنا لیں، لیکن یہ سارے ادب اور عشق کے وہ معاملات ہیں کہ جو آپ کا عشق اور آپ کا پیار دکھاتے ہیں۔ ایک مرتبہ غزوے کے موقع پر حضور نے جب یہ فرمایا مسلمانوں سے کہ اپنی تمام سامان لے کر آؤ، جہاد کے لیے جانا ہے، ہر کوئی اپنے اپنے استطاعت کے مطابق چیزیں لے کر پہنچ رہا ہے، ایک مسلمان خاتون اپنے نوزائیدہ بچے کو، بیبی کو، نیو بورن بیبی کو لے کے پہنچ جاتی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرتی ہیں، یا سیدی یا رسول اللہ اس بچے کو لے لیجئے۔ حضور فرماتے ہیں میں اس کا کیا کروں گا، جنگ پہ جانا ہے، یہ دودھ پیتا بچہ ہے۔ بچوں ذرا ہوش سے سننا، وہ رونے لگتی ہیں۔ صحابی فرماتے میں یہ بچہ لے کر آ گئی ہوں کہ آپ کی طرف سے دشمن تیر ماریں تو اس کو آگے کر دیجیے گا کہ تیر اس کے جسموں پہ لگیں اور آپ کو چوٹ نہ لگے۔ بیٹا یہ عشق ہوتا ہے، یہ ادب ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ جس طرح آپ سے عشق اور پیار کی مثالیں قائم کرتے تھے وہ کہیں لکھی نہیں جاتی تھی، ہر ایک کا اپنا انداز تھا، کوئی کسی نقل نہیں کرتا تھا۔ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ گرمیوں کے دن تھے، ان کی ایک دفعہ صرف حضور سے ملاقات ہوئی تو حضور نے اپنی کرتے کے بٹن کھولے ہوئے تھے۔ اس کے بعد ساری زندگی وہ صحابی حضور سے نہیں ملے، لیکن ساری زندگی اپنے کرتے کے بٹن کھول کے رکھے کہ میں نے حضور کو اسی ایک دفعہ دیکھا ہے اور اسی طرح دیکھا ہے۔ ایک صحابی حضور سے ملے سردیوں میں کہ حضور نے کالی کملی کالی چادر اوڑھی ہوئی تھی، اس کے بعد ساری عمر وہ حضور سے نہیں ملے، لیکن ساری زندگی سردی ہو یا گرمی، عرب کی گرمی میں کالی چادر اوڑھ کے رکھتے تھے کہ میں نے سیدی کو ایک دفعہ دیکھا ہے، اسی حال میں دیکھا ہے۔ بیٹا غزوہ احد کے موقع پر حضور کے دندان مبارک شہید ہوتے ہیں، وہ واقعہ آپ کو معلوم ہے۔ حضرت اویس قرنی یمن میں ہوتے ہیں، آپ کو پتہ لگتا ہے کہ حضور کے دندان مبارک شہید ہوئے ہیں تو آپ کو یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید یہ دانت شہید ہو، آپ نے اس کو توڑ لیا، پھر سوچا کہ شاید یہ دانت شہید ہو، دوسرے کو شہید کر لیا، سوچتے سوچتے اپنے سارے دانت آپ نے شہید کر لیے اور کوئی دانت باقی نہیں رہا۔ حضور ظاہری طور پر حضور سے ملاقات نہیں ہوئی آپ کی، لیکن صحابی کا درجہ پاتے ہیں۔ حضور نے اپنا کرتا حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے روانہ فرمایا، ظاہری طور پر حضرت اویس قرنی کی ملاقات حضور سے نہیں ہوئی ہے، لیکن درجہ صحابی آپ پاتے ہیں۔ جب وہ کرتا لے کر ان کے پاس پہنچتے ہیں تو ان دوستوں نے پیار میں چھیڑ دیا سیدنا اویس قرنی کو کہ کیسے عاشق ہیں کہ حضور سے ملنے نہیں آئے۔ آپ بے چین ہو گئے، پھر بڑے پیار سے ان دونوں ساتھیوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ تو حضور کے ساتھ بڑا وقت آپ نے گزارا ہے، اس لیے ایسے کیجئے حضور کا قد مبارک بتا دیجئے۔ اب دونوں صحابی ایسے ایسے کر رہے ہیں، ان کو یاد ہی نہیں کہ حضور کا قد کتنا ہے۔ پھر کہتے ہیں اچھا یہ بتا دیجئے کہ حضور کی بھویں ملی ہوئی تھیں یا الگ الگ تھیں؟ اب وہ پھر ذرا حیران ہوئے، پھر سیدنا اویس قرنی اپنا منہ کھول کے ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ کیا غزوہ احد پہ حضور کا دندان مبارک شہید ہوئے تھے؟ کہیں ہوئے تھے۔ آپ میں سے کتنوں نے اپنے دانت ان کے پیار میں توڑے؟ انہوں نے کہا ہم نے نہیں توڑے۔ انہوں نے اپنا چہرہ منہ کھول کے دکھایا تو حضرت عمر اور علی کانپ کے رہ گئے۔ پھر ان کو اندازہ ہوا کہ اس عاشق کا مقام کیا ہے، پھر وہ کرتا حضور کا پیش کیا، انہوں نے کرتا پہنا اور آپ سجدے میں چلے گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے آپ نے پھر امت کے مغفرت کے لیے جو طویل دعا فرمائی۔ میرے بچوں یہ ادب رسول کے معاملات یہ دل کے معاملات ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے ایک درخت کے نیچے سے حضور کو سر جھکا کے گزرتے ہوئے دیکھا، درخت نیچے تھا، حضور ماشاءاللہ طویل قامت تھے، آپ نیچے سے تشریف لے گئے تو سر جھکایا آپ نے۔ وہ صحابی چھوٹے قد کے تھے، ساری عمر اس درخت سے جب وہ گزرتے رہے تو سر جھکا کے گزرتے رہے، حالانکہ سر جھکانے کی ضرورت نہیں تھی انہیں۔ فرماتے ہیں اس لیے کہ میں نے رسول اللہ کو ایسے ہی کرتے دیکھا۔ امام مالک، مالکی فقہ کے اتنے بڑے امام، امت ان کی
مدینہ منورہ میں ماشاءاللہ دفن ہے. ساری عمر آپ نے مدینے سے باہر قدم نہیں نکالا سوائے حج کے لیے. مدینہ منورہ میں آپ جوتے نہیں پہنتے تھے, گھوڑے پہ سواری نہیں کرتے تھے. لوگوں نے پوچھا کیوں؟ کہتے اس لیے کہ جس جگہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ چلتے پھرتے ہوں وہاں مجھے شرم آتی ہے کہ میں جوتے پہنوں اور میں گھوڑے پہ سواری کروں. بیٹا جب ادب رسول کے معاملات ہوتے ہیں نا, وہاں یہ نہیں پوچھا جاتا کہ یہ کہاں لکھا ہے, یہ کون سا فتویٰ ہے. عشق بذات خود ایک فتویٰ ہے, عشق رسول بذات خود ایک انداز زندگی کا نام ہے. یہ تو ساری جائز باتیں ہیں. ہم آپ کو ایک مثال دیتے ہیں کہ ادب رسول کا اتنا بڑا مقام ہے کہ انسان اگر حرام کام بھی غلطی سے کر جائے تو تب بھی دیکھو کتنا بڑا اجر پا جاتا ہے. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت سارا خون نکلا, تو آپ نے ایک پیالے میں خون جمع کر کے ایک صحابی کو دیا کہ جاؤ لے جاؤ اور اس کو پھینک کے آ جاؤ. وہ صحابی لے گئے اور تھوڑی دیر بعد واپس آئے تو حضور نے ان کو دیکھ کے پوچھا کہ خون کا کیا کیا؟ کہتے ہیں سیدی مجھے شرم آئی کہ آپ کا خون زمین پر پھینکوں تو میں اس کو پی گیا. اور حضور نے اس کے بعد کیا فرمایا؟ اب دیکھیے ظاہراً حرام کام ہے, خون پینا جائز نہیں, لیکن چونکہ اپنے عشق میں اپنی معصومیت میں وہ کام کر گئے تو حضور کیا فرماتے ہیں کہ جس جسم کے اندر میرا خون چلا گیا ہے اب اس پر جہنم کی آگ حرام ہے. بیٹا عشق رسول اور ادب رسول کا بہت بڑا مقام ہے, اور بچوں کو یہ ادب سکھائے جاتے تھے. ادب کی مثالیں ہم آپ کو دیتے ہیں تھوڑی سی, تو آپ کو معلوم ہو کہ ادب کہتے کس کو ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے پردہ فرمانے کے بعد جب مسجد نبوی کے منبر مبارک پر کھڑے ہو کر خطبہ دینا شروع کیا تو آپ اس سیڑھی سے نیچے کھڑے ہوئے جس پر حضور تشریف رکھتے تھے, کہ ایک سیڑھی نیچے آپ کھڑے ہوئے کہ ادب کا یہ مقام ہے, میں اس سیڑھی پر نہیں کھڑا ہوں گا جس پہ. اس کے بعد جب حضرت عمر کی باری آئی, حضرت عمر نے جب خطبہ دینا شروع کیا تو آپ اس سیڑھی سے نیچے کھڑے ہوتے تھے جس پر حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہوتے تھے. یعنی اپنا اور نیچے مقام آپ نے, ادب کا مقام. یہ کہیں لکھا ہوا نہیں ہے کہ اس طرح کرنا ہے, لیکن یہ ادب کے مقامات ہیں. اسی طرح جب روضہ مبارک پر آپ کو معلوم ہے نا کہ حضور کے روضہ مبارک کے ساتھ سیدنا ابوبکر اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے بنے ہوئے ہیں, اور ان کی ترتیب بھی اسی طرح ہے کہ حضور کے روضے کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق کا روضہ ذرا نیچے کر کے, اور ان کے ساتھ حضرت عمر کا روضہ ہے وہ نیچے کر کے, تینوں ایک لائن میں نہیں ہے. یہ ادب مینٹین کیا گیا. قرآن پاک میں جو احکامات آئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے حوالے سے, مسجد نبوی کے ادب کے حوالے سے, کہ جب تم حضور کے پاس, مومنین کی نشانی یہ بتائی گئی ہے کہ جب یہ حضور کے پاس جمع ہوتے ہیں کسی کام کے لیے, جب واپس جاتے ہیں تو اجازت لے کے جاتے ہیں, اس وقت تک ہلتے نہیں جب تک اجازت نہ لے لیں. حضور کے پاس آتے ہیں, حضور کے گھروں میں داخل نہیں ہوتے جب تک اجازت نہ لے لیں. ہر کام اذن سے ہوتا ہے, پرمیشن سے ہوتا ہے. مسجد نبوی میں آج بھی جو عاشق ہیں, جو عشق کرنے والے ہیں, پیار کرنے والے ہیں, ان کے وجود کو دیکھ کے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ ادب رسول, عشق رسول, محبت رسول میں ڈوبے ہوئے ہیں. وہ ایک شعر ہے بڑی خوبصورت نعت کا, غلامان رسول دور سے پہچانے جاتے ہیں, بدن لرزیدہ لرزیدہ, سر شوریدہ شوریدہ, جسم کانپ رہا ہوتا ہے, سر جھکے ہوئے ہوتے ہیں, دور سے پہچانے جاتے ہیں کہ یہ عاشق رسول. میرے بچوں, اپنے صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے جو مثالیں ہمارے سامنے قائم کی ہیں, آج وہ تمام کی تمام روشن میناروں کی طرح ہمارے سامنے کھڑی ہیں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور کے چند منہ مبارک آپ کے پاس تھے, حضور کے بال آپ نے, حضور نے بال کٹوائے, ان کے پاس آ گئے. حضرت خالد نے وہ بال اپنی ٹوپی میں پرو لیے, اور ساری زندگی اس کے بعد وہ ٹوپی میدان جنگ میں اپنے سر سے نہیں اتاری. ایک جنگ کے موقع پر وہ ٹوپی گر گئی. حضرت خالد نے باقاعدہ دستہ تیار کیا, حملہ کیا, رومنز کو پیچھے ہٹایا, وہ ٹوپی ریکور کی. لوگوں نے اعتراض بھی کیا کہ آپ نے ایک ٹوپی کے لیے مسلمان شہید کرا دیے. فرماتے ہیں یہ ٹوپی نہیں ہے, یہ لمس رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مجھے چلتا ہے تو یہ میری برکت اور خیر اور فیض کا باعث ہے. اسی سے تو میں جنگ کرتا ہوں, اسی سے تو میں جہاد کرتا ہوں. حضور کے تبرکات سے نسبت لینا صحابہ کرتے ہیں, حضرت سیدنا خالد بن ولید نے کی. یہ ادب اور محبت کا تعلق اور معاملہ ہے. یہ کوئی شرک, کوئی کفر نہیں ہے, کوئی بدعت نہیں ہے. ادب رسول, ادب کی کسی بھی حد پہ جاؤ, ادب کی کوئی حد ہی نہیں ہے, کیونکہ یہی پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں. یہی باادب بنائے گا اور یہی بے نصیب بنائے گا. جو ادب نہیں جانتا, یہ ہو نہیں سکا آج تک کہ گستاخ رسول کو, بے ادب رسول کو کچھ عطا ہو گیا ہو. بے شک وہ کتابیں پڑھ ڈالے, بے شک پوری لائبریری کا حافظ ہو. اقبال نے اسی پہ شہر قارون ہے لغت ہے حجازی کا, جو فقیہ شہر ہے وہ قارون حجاز کی کتابیں پڑھ ڈالی ہیں اس نے. مگر اپنے بارے میں اقبال مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ یہ قلندر بجز حرف دو حرف لا الہ کچھ نہیں رکھتا, اس کے پاس صرف لا الہ کے 2 حرف ہیں. مگر اقبال کا جو عشق رسول ہے
یہ کیفیت بیٹا لوگوں کو سمجھ نہیں آ سکتی جب تک اس کیفیت کو آپ دل میں محسوس نہ کریں، خود گزرے نہیں اس میں۔ اقبال کے سامنے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک لیجئے، دھاڑے مار مار کے بچوں کی طرح روتے تھے، لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی ہو کیا گیا ہے۔ ایک مرتبہ ایک بہت بڑے نواب نے اقبال کو اپنے گھر پہ بلایا کسی مقدمے کے سلسلے میں، تو شاہانہ بیڈ روم ان کے لیے تیار کیا، بہترین ان کے لیے انتظام کیا گیا۔ اقبال جیسے ہی بستر پہ لیٹے ہیں رات کو سونے کے لیے، تو ایک دم یہ خیال آیا کہ جس نبی کے ہم امتی ہیں، میرے آقا نے تو ساری زندگی بوریے پہ گزار دی، اور جن کے صدقے تمہیں یہ سب کچھ ملا، تم اتنے عالیشان بستر پہ کس طرح سو گے؟ رو رو کے ہچکیاں بن گئیں، دھاڑے مار مار کے روتے رہے، تکیا اٹھا کے باتھ روم میں چلے گئے، باتھ روم کے فرش پہ تکیا لگا کے ساری رات لیٹے۔ اس کمرے کو نہیں استعمال کیا، صرف اس خیال کی وجہ سے کہ یہ خیال آ گیا کہ میرے رسول تو زمین پہ سوتے تھے، میں اتنے بڑے بستر پہ کیسے سو۔ کیفیت کی بات ہے، یہ عشق رسول ہے، یہ ادب رسول ہے بیٹا۔ اب یہ کیفیات، ایک واقعہ آپ کو اور سناتے ہیں۔ فارسی میں ایک شعر ہے جس کا مفہوم ہے کہ اگر 1000 دفعہ بھی میں اپنے منہ کو گلاب سے دھوں، تب بھی وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ حضور کے اسم مبارک کو لے سکے۔ ایک واقعہ بہت پرانا، پاکستان بننے سے پہلے کا ہے کہ کسی اسکول میں انسپیکشن تھی، انسپیکٹر باہر سے آ رہے تھے اسکول کا معائنہ کرنے کے لیے، تو کہا گیا کہ بچوں سے کہ اپنی طرف تیاری کر کے رکھو، سوال جواب کیا جائے گا۔ ایک مسلمان بچے کو کھڑا کر کے انسپیکٹر باہر سے آنے والا سوال کرتا ہے کہ مسلمانوں کے نبی کا نام بتاؤ۔ چونکہ وہ ہندو سکھ سارے مکس ہوا کرتے تھے، لہذا سوال کیا گیا مسلمانوں کے نبی کا نام بتاؤ۔ وہ بچہ چپ۔ استاد نے کہا کہ تمہیں نام نہیں آتا؟ بچہ چپ۔ بچے نے کہا جی آتا ہے، بتاؤ۔ چپ۔ بچے نے درخواست کی سر میں تھوڑی دیر کے لیے باہر سے ہوا۔ استاد نے کہا نہیں تم کہیں نہیں جا سکتے۔ غصہ آنا شروع ہوا اس کو، پرنسپل کو بھی غصہ آیا، اور جب اس بچے نے مزید اصرار کے باوجود حضور کا اسم مبارک نہیں بتایا تو انہوں نے اس کو مارا، بہت مارا، اتنا مارا کہ اس کی نکسیر پھوڑ دی۔ ایک واقعہ بہت پرانا، پاکستان بننے سے پہلے کا ہے کہ کسی اسکول میں انسپیکشن تھی، انسپیکٹر باہر سے آ رہے تھے اسکول کا معائنہ کرنے کے لیے، تو کہا گیا کہ بچوں سے کہ اپنی طرف تیاری کر کے رکھو، سوال جواب کیا جائے گا۔ ایک مسلمان بچے کو کھڑا کر کے انسپیکٹر باہر سے آنے والا سوال کرتا ہے کہ مسلمانوں کے نبی کا نام بتاؤ۔ چونکہ وہ ہندو سکھ سارے مکس ہوا کرتے تھے، لہذا سوال کیا گیا مسلمانوں کے نبی کا نام بتاؤ۔ وہ بچہ چپ۔ استاد نے کہا کہ تمہیں نام نہیں آتا؟ بچہ چپ۔ بچے نے کہا جی آتا ہے، بتاؤ۔ چپ۔ بچے نے درخواست کی سر میں تھوڑی دیر کے لیے باہر سے ہوا۔ استاد نے کہا نہیں تم کہیں نہیں جا سکتے۔ غصہ آنا شروع ہوا اس کو، پرنسپل کو بھی غصہ آیا، اور جب اس بچے نے مزید اصرار کے باوجود حضور کا اسم مبارک نہیں بتایا تو انہوں نے اس کو مارا، بہت مارا، اتنا مارا کہ اس کی نکسیر پھوڑ دی، خون نکلا اس کا۔ اتنی دیر میں گھنٹی بج گئی، تو استاد غصے میں تو تھا ہی، اس نے کہا کہ تم نام یاد کر کے رکھو، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں اور تم سے پھر پوچھوں گا۔ چند منٹ کے بعد جب وہ واپس آئے تو بچے کے جسم سے پانی قطرے ٹپک رہے تھے، ناک میں اس نے روئی رکھی ہوئی تھی جہاں سے نکسیر پھوٹی تھی اس کی۔ جب اس سے نام پوچھا مسلمانوں کے نبی کا نام بتاؤ، تو اس نے بڑے ادب سے نہ صرف حضور کا اسم مبارک بتایا بلکہ 99 اسماء مبارک سنا دیے۔ اب تو استاد دہشت میں چلا گیا، یہ کیا؟ جب تمہیں آتا تھا تو تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ مار کیوں کھائی تم نے؟ وہ بچہ رو پڑا، کہتے سر میرے والد نے مجھے نصیحت کی تھی کہ کبھی بغیر وضو حضور کا نام نہ لینا، میرا وضو نہیں تھا، میں آپ سے درخواست کر رہا تھا کہ مجھے اجازت دیں کہ میں وضو کر رہا ہوں، آپ نے بولنے ہی نہیں دیا۔ بیٹا یہ ادب رسول ہوتا ہے، یہ بانصیب لوگ ہوتے ہیں، یہ ادب بچوں کو سکھایا جاتا ہے۔ حضور کی حدیث شریف کے اپنے بچوں کو ادب سکھاؤ۔ یقین کرو صرف ادب رسول اپنے وجود میں لے آؤ، دیکھو برکت اور خیر کس طرح کھلتی ہے، قرآن کیسے کھلتا ہے، حضور کا فیض کیسے آتا ہے۔ کسی بے ادب اور گستاخ کے نصیب میں کچھ بھی نہیں، اور با ادب محبت اور ادب کرنے والے کے لیے کائنات کے خزانے ہیں۔ اسی لیے ہم ادب رسول کی پہلے بات کر رہے ہیں، ہم فقہ کی بات، قرآن کی بات، تفسیر کی بات، حدیث کی بات بعد میں کریں گے۔ ادب رسول نہ ہو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ صرف حضور کی نسبت سے، حضور کا یہ فرمان ہے عالی شان کے جس میں آپ نے فرمایا کہ اہل مدینہ کے لیے بھی نرمی کرو کہ یہ میرے ہمسائے ہیں، تو مسلمان بادشاہوں کا طریقہ رہا ہے یہ کہ مدینہ کے لوگوں سے ٹیکس نہیں لیا کرتے تھے، مدینے کے لوگوں کی سزائیں کم تھیں، اہل مدینہ پہ نرمی کی جاتی تھی صرف اس لیے کہ نسبت رسول ہے۔ ہمارے بڑوں میں بزرگوں میں آج بھی سلسلہ ہے کہ پتہ لگے کہ کوئی سید ہے حضور کے خاندان سے تو اس کا ادب اور عزت اور احترام اس وجہ سے اکثر کرتے ہیں۔ ایک بڑا خوبصورت واقعہ، پیر کرم علی شاہ صاحب ماشاءاللہ بیرا شریف کے، ان کے پاس ایک آدمی آیا اور وہ کہتا ہے میں سید ہوں اور مجھے 2 بیل چاہیے۔ اب سب لوگ جانتے تھے کہ یہ سید نہیں ہے، یہ علاقے کا کوئی دوسری قوم کا آدمی، تو کسی نے پیر صاحب کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن پیر کرم علی شاہ صاحب عاشق رسول، آپ نے سب کو منع کر دیا
اور کہا کہ ٹھیک ہے تم میرے گلے سے بہترین بیل جو ہیں وہ لے جاؤ. تو وہ گیا اور بڑے شوق سے 2 بیل لی اور چلا گیا. تو لوگوں نے کہا کیا سرکار ہم نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ سید نہیں ہے, اس نے غلط بات کر کے آپ سے یہ بیل لے لیے. فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ یہ سید نہیں ہے, لیکن اس نے جس ہستی کی نسبت کا نام لے لیا ہے اس نسبت کا ادب کرنا مجھ پہ واجب تھا, اور میں نے جانتے ہوئے یہ خاموشی اختیار کی کہ وہ نام اتنا بڑا لے چکا ہے کہ اب میں یہاں پر اس پر اعتراض نہیں کروں گا. یہ ہوتے ہیں عاشق, یہ ہوتے ہیں ادب والے لوگ. جو سب سے خوبصورت ذکر جو اللہ تعالیٰ نے جس کا ہمیں حکم بھی فرمایا, جو اللہ اس کے ملائکہ بھی, وہ درود شریف. اور درود شریف کی کثرت انسان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب کرتی ہے. علامہ اقبال سے جب یہ پوچھا گیا کہ اللہ نے جو کچھ آپ کو عطا کیا ہے کس طرح عطا کر دیا, یہ کوئی مکتب کی کرامت لگتی ہے, کس نے, کسی مدرسے میں تو یہ سب کچھ نہیں پڑھایا جاتا تھا. تو اقبال نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ میں نے 1 کروڑ مرتبہ درود شریف پڑھا ہے, تم اگر درود شریف اتنی دفعہ پڑھ لو تو دیکھو اللہ تمہیں کیا عطا فرماتا ہے. اور پھر اقبال کا مقام دیکھیے کہ وہ واقعہ زندہ رود میں جو ان کی سوائے عمری ان کے بیٹے نے لکھی ہے اس میں درج ہیں یہ واقعات, کہ ایک مرتبہ کشمیر سے ایک سید زادے آتے ہیں, علامہ اقبال کو دیکھتے ہی دھاڑے مار مار کے رونے لگتے ہیں. تو اقبال سمجھے شاید ضرورت مند ہے, کچھ پیسے نکال کے دینے کی بات کی. انہوں نے کہا نہیں میں ضرورت مند نہیں ہوں, میرا خواب سچا ہو گیا اس لیے روتا ہوں. انہوں نے پوچھا خواب کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک جماعت کھڑی ہونے, یہ بہت بڑی, اور جماعت کی قیادت خود حضور فرما رہے ہیں, امامت حضور فرما رہے ہیں, اور حضور جماعت نہیں کرا رہے, بار بار موڑ کے پیچھے دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں جماعت سے کیا اقبال آ گیا ہے. اور پھر کسی فقیر کو بھیجا جاتا ہے, اقبال آتے ہیں, ایک خوبصورت نوجوان آتا ہے, وہ اس کو حضور اپنے داہنی طرف کھڑا کرتے ہیں اور پھر جماعت شروع ہوتی ہے. تو میں یہ دیکھنے آیا تھا کہ وہ وجود ہے کون جس کے انتظار میں حضور جماعت رکوائے کھڑے تھے. بچوں عشق اور ادب رسول کے جب مقام عطا ہوتا ہے نا پھر یہ عطا ہوتا ہے تحفہ. درود شریف ایک وہ اللہ تعالیٰ کا ایک ذکر ہے, وہ حضور پہ ایک برکت اور خیر کی دعا ہے. مرد مومن کی دعا قبول نہیں ہوتی جب تک اس کے آگے اور پیچھے درود شریف کے پر نہ لگے ہوئے ہوں. کوئی عبادت سب ضائع ہو سکتی ہے, درود شریف ضائع نہیں ہوتا جو حضور پر بھیجا گیا ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت اور تعلق اور درود شریف کی برکت ہے, اپنی زندگیوں کا جز بنا لو. ادب رسول کے حوالے سے کبھی کیجول نہ ہونا, کمپرومائز نہ ہونا. جو مرضی کتاب, جو مرضی تبصرے, قرآن کی تفسیریں یا کسی شخص کی کوئی روایت, اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی کمزور بات کرتی ہے, سخت بات کرتی ہے, اس کو ریجیکٹ کر دو, وہ گستاخی پہ مبنی ہے, اس سے کوئی فیض نہیں ملے گا تمہیں. کسی کتاب کو, کسی تفسیر کو اگر جانچنا ہے کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے, صرف یہ دیکھو کہ حضور کے معاملے میں اس نے ادب رسول کا رویہ اختیار کیا ہے یا گستاخی سے لفظ استعمال کرتا ہے. ایک آپ کو چھوٹی سی مثال بھی دے دیتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے کبھی بھی حضور کو پہلے نام سے, فرسٹ نیم سے نہیں پکارا, محمد کہہ کے نہیں مخاطب کرتے تھے. یا رسول اللہ فداکم بی وبی, قربان آپ پہ میرے ماں, میرے باپ, میرے جان, میرے مال, میری عزت, میری آبرو. کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ حضور کو پہلے نام سے پکارے. حضور کو یا سید یا رسول اللہ کہہ کے مخاطب کیا جاتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کے روضے پاک پہ حاضری دینے کے لیے بھی آتے ہیں, حضرت عمر کے بیٹے حاضری دینے کے لیے آتے ہیں, تو کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, پھر السلام علیک یا ابی بکر, اور السلام علیک یا ابی, اپنے والد کو پھر سلام کرتے ہیں. حضور کو نام نہیں لیتے, یا رسول اللہ. اور یہ تمام صحابہ کا طریقہ کار یہ رہا. حضرت ابوبکر صدیق بچپن کے دوست ہیں, بچپن کے دوست ہیں. جس لمحے پتہ لگا کہ اب آپ اللہ کے رسول ہیں, مؤدب ہو کے غلام بن گئے, ایک قدم پیچھے آ گئے, اس کے بعد کبھی حضور سے آگے پیش قدمی نہیں کی. حضرت عباس, حضرت حمزہ چچا ہیں حضور کے, بھتیجا ہے, اپنے بھتیجا تو بیٹے کی طرح ہوتا ہے, انسان ڈانٹ ڈپٹ بھی کر لیتا ہے ساری باتیں. جس لمحے آپ کو پتہ لگا کہ آپ اللہ کے رسول بن گئے, چچا نے اس کے بعد چچے کا رتبہ چھوڑ دیا, امتی بن گئے, آپ اللہ کے رسول, میں امتی. ساری عمر پر یہ معاملہ رکھا. اور یہ ادب آج بھی آپ کو ملتا ہے ان سلاسل میں, ان طریقت والے لوگوں میں کہ جو نسبت رسول کے حوالے سے, کیونکہ نبی جس طرح اپنے صحابہ میں ہوتے ہیں وہی ادب کا سلسلہ اہل طریقت جو مرشد کا مقام ہے, جس طرح ادب مرشد کا کیا جاتا ہے. آج بھی جو پرانے قدیم سلسلے ہیں, بادب مؤدب سلسلے ہیں, وہاں پہ مرشد کا جس طرح ادب کیا جاتا ہے, جس طرح ان کے آگے آواز بلند نہیں کی جاتی, جیسے ان کے آگے جھک کے رہا جاتا ہے, جیسے ان کی خدمت کی جاتی ہے,
یہ ادب کا سلسلہ آج بھی قائم ہے مرشد والے سلسلوں میں، کیونکہ وہ سنت رسول پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی مشن کو آگے چلا رہے ہوتے ہیں۔ یہ ادب میرے بچوں سیکھنا پڑتا ہے، اس ادب کو سکھانا پڑتا ہے۔ اس حوالے سے جو سوال اب آپ لوگوں کے ہوں تو جزاک اللہ خیر، موسٹ ویلکم۔ سر میں آپ سے یہ پتہ کرنا چاہ رہا تھا کہ زیارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت کس طرح بڑھائی جا سکتی ہے؟ بیٹے جان، زیارت النبی صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپنی امت کے ساتھ آج تعلق ہے وہ اتنا حیرت انگیز تعلق ہے کہ انسان کی عقل اس کو سمجھ نہیں پاتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرمانے کے باوجود بھی اپنی امت کی خبرگیری فرما رہے ہیں، امت پہ نگاہ بھی رکھی ہوئی ہے۔ زیارت النبی برحق ہے، صحیح بخاری میں حدیث سے ثابت ہے، تواتر سے تمام مسلمانوں کی تاریخ میں ہزاروں لاکھوں واقعات ایسے ہیں کہ لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے، اور اس پر تو سینکڑوں کتابیں لکھی گئی ہیں، ہزاروں۔ تاریخ کا جو سب سے مشہور واقعہ جو مسلمان ملٹری ہسٹری کا بھی ہے، تو نور الدین زنگی کو جب حضور خواب میں تشریف لا کے بتاتے ہیں کہ مدینے میں 2 یہودی یا 2 صلیبی حضور کے روضہ مبارک کی بے حرمتی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، پوری تفصیل بتائی جاتی ہے۔ نور الدین زنگی اس کے بعد ایک جنگی مہم بناتے ہیں، مدینہ تشریف لاتے ہیں، ان دونوں یہودیوں کو نکالتے ہیں، قتل کرتے ہیں، اور پھر وہ سرنگ بند کروا دیتے ہیں جس سرنگ کے ذریعے حضور کی گستاخی کرنے کے لیے انہوں نے راستہ بنایا تھا، اور پھر وہاں سیسا پلائی ہوئی دیوار ڈال دی جاتی ہے جو آج تک روضہ مبارک کے گرد قائم ہے۔ تو بیٹا یہ واقعہ اتنی بڑی دلیل اور نشانی ہے کہ حضور نے نور الدین زنگی کو سلیکٹ بھی کیا، اس کی زیارت بھی، ان کو زیارت بھی نصیب ہوئی، ان کو انسٹرکشنز بھی ملی، ایک مسلمانوں کی جنگی مہم بھی بنی، اور پھر مسلمانوں کو بہت بڑے فتنے سے بچایا بھی کیا۔ میرے بچے، حضور کی احادیث مبارکہ اس معاملے میں بالکل واضح ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے مجھے دیکھا خواب میں اس نے مجھے ہی دیکھا، کہ شیطان میرے روپ میں نہیں آ سکتا۔ ایک حدیث شریف یہ بھی ہے جس کا مفہوم ہے کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ عنقریب مجھے بیداری میں بھی دیکھے گا۔ اس پر ایک بڑی تفصیلی کتاب، بڑی خوبصورت کتاب فیروز سنس کی چھپی ہوئی ہے، عبد المجید صدیقی ایڈوکیٹ صاحب نے لکھی ہے، ہم ریکمینڈ کریں گے کہ اس کتاب کو پڑھیے۔ اس کتاب کا نام ہے زیارت النبی بحالت بیداری، یعنی اس موضوع پر، اس نام پر کتاب مسلمان تاریخ میں شاید نہیں لکھی گئی۔ یہ کوئی 20 سال پرانی کتاب ہے، آج تک کسی شخص نے اس پر اعتراض نہیں کیا، تاریخی حوالوں کے ساتھ انہوں نے بات کی۔ فیروز سنس کی چھپی، جس کو اعتراض ہو فیروز سنس کو پتھر مارے جا کے۔ لیکن یہ کتاب زیارت النبی بحالت بیداری، یہ واقعات امت کی تاریخ میں کثرت سے ہوئے ہیں۔ اس کتاب میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اتنے واقعات درج ہیں جو مسلمانوں کی مصدقہ کتابوں میں سے ہیں۔ ضرور ریکمینڈ کرتے ہیں ہم اس کتاب کو پڑھیے، آپ کو اس فیض کا اندازہ ہوگا کہ جو 1400 سال سے سنت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جاری ہے۔ اسی لیے آپ خاتم النبیین ہیں، اس لیے کہ آپ کے بعد کسی نبی کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض خود جاری ہے۔ یعنی اس بات، اگر ہم اس میں سے کوٹ کریں ایک واقعہ علامہ اقبال کے حوالے سے، علامہ اقبال بڑا خوبصورت واقعہ یہاں پہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ کنی صاحب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، تو اقبال نے ان کو خط لکھا، اور یہ اس کتاب میں ریفرنس ہے۔ خان محمد نیاز الدین خان مرحوم کو 14 جنوری 1922 کو شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال نے جو خط لکھا اس میں تحریر ہے: حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مبارک ہو، اس زمانے میں یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ میرا عقیدہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، اور اس زمانے کے لوگ بھی آپ کی صحبت سے اسی طرح مستفیض ہو سکتے ہیں جس طرح صحابہ کرام ہوا کرتے تھے، لیکن اس زمانے میں اس قسم کے اعتقاد کا اظہار بھی اکثر دماغوں کو ناگوار ہوگا، اس لیے چپ رہتا ہوں۔ لوگ کم علمی کی وجہ سے، ادب رسول کے نہ ہونے کی وجہ سے، عشق رسول کے نہ ہونے کی وجہ سے جو فیض ان کو نصیب نہیں ہے اس فیض کا انکار کر دیتے ہیں کہ جیسے ہو ہی نہیں سکتا آج۔ یہ واقعات تو قائد اعظم کی سمائی عمری میں واقع بیان کیا جاتا ہے کہ قائد اعظم جب لندن میں تھے تو آپ کو مشاہدہ ہوئی تھی اور حضور نے آپ کو حکم دیا۔ حضور کو تحفے کیسے بھیجے جائیں آج؟ بہت سے لوگ بقرعید کے موقع پر جب اپنے گھر کے لیے قربانی کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا ایک قربانی حضور کی طرف سے بھی کرتے ہیں کہ یہ سیدی رسول اللہ کی طرف سے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو عبادات کرتے ہیں، نوافل کرتے ہیں، صدقات کرتے ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ مالک اس کا تحفہ سیدی رسول اللہ کو بھجوا دیجیے۔ بہت سے لوگ درود شریف بذات خود ایک تحفہ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ تمہیں جو درود شریف پڑھتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ وہ مجھ تک پیش کیے جاتے ہیں۔ جو حضور کے پاس آ کے درود شریف پڑھتا ہے، کچھ حضور خود سنتے ہیں، خود جواب فرماتے ہیں، کچھ ملائکہ لے کر حضور تک پہنچتے ہیں۔ کئی حدیث ہیں اس حوالے سے۔ بچوں حضور کو تحفے بھیجو۔ یہاں پر ایسے ایسے بچوں کو ہم جانتے ہیں، آپ کی عمروں کے ہیں، جو رات کو سوتے نہیں جب تک اپنی ساری زندگی کے نیک اعمال حضور کو تحفے میں پیش کر کے نہ سوئیں۔
وہ اپنے آپ کو اللہ کے رسول کے حوالے کر چکے ہوتے ہیں. وہ کماتے ہی اس لیے, نیک عمل کرتے ہی اس لیے کہ میں نے سیدی رسول اللہ کو تحفے بھیجنے. نیک عمال, درود شریف, صدقات, خیرات. بزرگوں کو لوگ تحفے دیتے ہیں نا, لوگ حج بدل بھی کرتے ہیں, عمرہ بدل بھی کرتے ہیں. کسی کی طرف سے, یا اللہ میں اس کی طرف سے حج کر رہا ہوں کہ ثواب اس کا اس کو چلا جائے, تو ثواب حضور کو کیوں نہیں بھیجا جا سکتا؟ یہ تحفے بھیجنے, تحفہ بھیجا کرو. یہ تمام بزرگ کرتے ہیں. کوئی درود شریف کی کثرت کرتا ہے, کوئی نوافل پڑھ کے تحفے بھیجتے ہیں. انسان اپنے لیے تو سبھی کماتے ہیں, لیکن اعمال کے تحفے. اور انشاءاللہ جو تحفہ حضور کے پاس جاتا ہے اس پر آپ کا نام لکھا ہوتا ہے, بتایا جاتا ہے کہ یہ اس بچے نے بھیجا, یہ اس نے بھیجا. اب سوچو تو صحیح کہ آپ کا ذکر اس محفل میں ہو, اس لیے کہ آپ نے تحفہ حضور کو بھیجا. اور پھر جب آپ درود پڑھتے ہیں حضور پہ, پھر جو ملائکہ آپ کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں, جو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت آپ پر نازل ہوتی ہے, بیٹا دو جہانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. انسان کو شرح صدر نصیب ہوتی ہے, رقت قلبی نصیب ہوتی ہے. اس کی نشانی یہ ہے, عشق رسول اور ادب رسول عطا ہونے کی نشانی یہ ہے کہ دل نرم ہوتے ہیں, آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں. یہ نشانی ہے آپ کی قبولیت کی. جو دعا قبول ہوتی ہے, جب آپ دعا کرنے لگے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے, یہ بزرگ کہتے ہیں کہ دعا کی قبولیت کی نشانیوں میں سے. حضور کے روضے مبارک پر جاؤ, حضور کو یاد کرو, درود شریف پڑھو, تحفے بھیجو, آنکھوں سے آنسو نکل آئیں, حضور کے پہنچنے کی شدت سے بے چینی ہو, مبارک ہو. یہ بے چینی, یہ کیفیت پیدا ہی نہیں ہو سکتی جب تک وہاں سے آپ کے لیے تحفے نہ آ رہے ہو, آپ کو نوٹ کیا جا رہا ہو. جب آپ کو نوٹ کیا جاتا ہے تو آپ کی کیفیت بدل جاتی ہے, چاہے اللہ نوٹ کریں یا رسول اللہ نوٹ کریں. جی بیٹا, کوئی اور سوال؟ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں کیا فرق ہے؟ بیٹا کوئی فرق نہیں ہے. اللہ سے محبت ایک کانسیپٹ کا نام ہے, اس کا اظہار رسول سے محبت ہے. قرآن کی وہ آیت تو ٹھیک ہے, الذین آمنوا اشد حب للہ, جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ شدید ترین محبت اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں. لیکن بیٹا ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تو فرما دیا ہے نا, جس کا مفہوم ہے کہ تم میں کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک میری ذات اس کے والدین سے, اس کی ماں سے, اس کے باپ سے, اس کی جائیداد سے, اس کی والدہ سے, اپنے آپ سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے. اور پھر یہ آیت قرآن کی, قل ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو, فاتبعونی, مجھ سے پیار کر لو, میری اتباع کرو, مجھ سے عشق کرو, یحببکم اللہ, اللہ تم سے پیار کر لے گا. کوئی ڈائریکٹ پیار اللہ سے نہیں ہوتا. کوئی شخص یہ کہے کہ میں رسول اللہ کو بائی پاس کر کے اللہ سے میرا ڈائریکٹ تعلق ہے, ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی. میں اللہ کی تو بڑی اچھی عزت اور محبت اور ادب کرتا ہوں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ایک بات یاد رکھنا میرے بچے, اللہ تعالیٰ اگر پکڑ کر لینا رسول اللہ چھڑا دیں گے. اگر دربار رسول پہ گستاخی ہو گئی پھر کائنات میں کوئی چھڑانے والا نہیں ہے. اس ادب کو یاد رکھنا. مسلمانوں کے لیے کائنات کا سب سے بڑا خزانہ اور میراث ادب رسول ہے. ترکوں نے جب مسجد نبوی شریف بنائی تھی تو ہتھوڑوں پر بھی چمڑے لپیٹ کے رکھتے تھے اور ٹھوکتے تھے کہ کہیں مسجد نبوی میں آواز بلند نہ ہو جائے. جب تک یہ ادب کا پہلو مینٹین نہ کی, جب تک مسلمانوں نے یہ ادب مینٹین کیا, مسلمان دنیا پہ حکومت کرتے تھے. جب گستاخیاں اور بے ادبیاں آنی شروع ہو گئیں, مسجد نبوی میں آوازیں بلند ہونے لگیں, جب مسجد نبوی میں جھگڑے ہونے لگے, جب ادب چلا گیا, مسلمانوں کا زوال شروع ہو گیا. مسلمانوں کو اپنے عروج کے لیے اپنی جہاں جنگی حکمت عملی, اسٹریٹجیز, پلاننگ, ٹیکٹکس اور تعلیم حاصل کرنی ہے, وہاں ہم نے اپنی نسلوں میں, اپنے بچوں میں ادب رسول کو دوبارہ زندہ کرنا ہے, اسی طرح جس طرح ہمارے بزرگ کرتے تھے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. انشاءاللہ اس حلقے میں ادب رسول کے حوالے سے انشاءاللہ مزید بات کریں گے. جزاک اللہ خیر. اللہ ہمیں ادب رسول کی, محبت رسول کی اور عشق رسول کی توفیق دے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.